السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 827، سورۃ المؤمنون، آیت 74 تا 77، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو بھی تکلیف لاحق ہے دور کر دیں تو بھی وہ یقیناً اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، اس حال میں کہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کسی سخت عذاب والا کوئی دروازہ کھولا اچانک وہ اس میں نا امید تھے۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، الذین، وہ لوگ کہ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، عن الصراط، راہ سے، لناکبون، البتہ انحراف کرنے والے ہیں، ولو، اور اگر، رحمنا، ہم رحم کریں، ہم ان پر، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما، وہ جو، بہم، ان کے ساتھ ہے، من ضر، کوئی بھی تکلیف، للجو، تو وہ ضرور اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذنا، ہم نے پکڑا تھا، ہم انہیں، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا، تو نہ انہوں نے عاجزی کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فتحنا، ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، باباً، دروازہ، ذا عذاب شدید، بہت سخت عذاب والا، اذا، تو اسی وقت، ہم، وہ، فیہ، اس میں، مبلسون، نا امید ہونے والے ہو گئے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی آج کی سبق میں آیات بینات، اللہ رب الرحمن نے فرمایا آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو آخرت پر، یوم الحساب پر ایمان نہیں، یقین نہیں، وہ ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے،
اور غلط راستوں پر چلتا رہتا ہے۔ جسے آخرت کا یقین ہو جائے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، حساب کا دن ہوگا، پھر جنت ملنی ہے یا جہنم نے ملنا ہے، جو اس بات پر یقین کر لیتا ہے وہ پھر اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، وہ پھر گمراہی کے راستے سے بچتا ہے، ہدایت کا راستہ تلاش کرتا ہے اور ہدایت کے راستے کو تلاش کر کے اسے اپنا بھی لیتا ہے۔ تو یہ کافر کیوں ہدایت پر نہیں آتے؟ کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر دنیا میں دیکھیں، نماز وہی پڑھے گا، روزہ وہی رکھے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، اسے پتا ہے کہ آخرت کا دن ہے، اس لیے وہ آخرت کے دن کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اور جس کا ایمان اور یقین نہیں تو کاہے کی تیاری، کس بات کی تیاری؟ پھر وہ تیاری نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کافروں پر رحم بھی کر دیں اور تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی وہ اپنی سرکشی پر ہی رہیں گے۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ کافر جہنم کے اندر جہنم کے عذاب سے چیخیں گے، چلائیں گے، بلبلا اٹھیں گے اور رحم کی اپیل کریں گے، عذاب کے دور کرنے کی اپیل کریں گے۔ کافر کہیں گے ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے نا، اب ہم ایمان اور اسلام کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ان کی طبیعتوں اور ان کی نیتوں کے اندر سرکشی اور طغیانی اور گمراہی اس قدر رچ بس گئی کہ اگر کافروں کو اللہ جہنم سے نکال دے یا آخرت کے عذاب سے اللہ کافروں کو نکال کر دنیا میں بھیج دے، ابو جہل پھر بھی ابو جہل ہی رہتا۔ تو ان کا چیخنا چلانا اور ان کی رحم کی اپیل کرنا یہ بھی فراڈ پر مبنی ہوگی۔ یعنی اگر ان کافروں کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچا کر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی جو ہے یہ اسی طرح ہٹ دھرم اور ضدی ہو کر کفر و شرک کو اختیار کریں۔ یا یہ کہ دنیا کے اندر اللہ نے کافروں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، ہاں جی، مختلف قسم کے عذاب اللہ ان کے اوپر لے کر آئے تو وہ دعا کرتے تھے کہ ہم سے عذاب دور کر دیجئے، اب ہم ہدایت کو اختیار کر لیں گے۔ جیسے فرعون اور اس کی قوم کے واقعات ہیں، کئی مرتبہ اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کر کے یہ عذاب ختم کروائیے، بس ہم ایمان لے آتے ہیں۔ عذاب دور ہوا، وہ پھر اسی طرح کی کرتوت۔ عذاب ہٹنے اور دور ہونے کے بعد پھر وہ اسی طرح اپنے کفر پر اصرار کرنے والے اور وہی دہشت گردیانہ کاروائیاں جاری رکھنے والے۔ اس لیے اللہ ان کافروں کا عذاب کوئی دور نہیں کرے گا۔ ہاں جی، ان کو دنیا میں بھی جب اللہ کا عذاب آ جائے نا، اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آ جاتا ہے پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، اور قیامت کے دن کا اور جہنم کا عذاب وہ تو ہٹے گا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ نے مہلت دی تھی، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ اس لیے عذاب دور نہیں کرتا کہ ان کی طبیعتوں کے اندر سرکشی اس قدر رچ بس گئی کہ وہ علیم بذات الصدور جانتا ہے عذاب دور بھی ہو جائے نا تو پھر بھی یہ اسی طرح کافر کے کافر ہی رہنے والے، اسی طرح سرکش کے سرکش ہی رہنے والے ہیں۔ اور فرمایا یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ ہاں جی، اللہ کا عذاب آنے کے بعد بھی اسی طرح کے اسی ہی
روش کے اوپر رہے اور توبہ تائب نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب لے کر آتا ہے، قحط سالی کا عذاب، بیماریوں کا، بھوک اور افلاس کا، بے امنی اور بد امنی کا، ہاں جی، لیکن سدھرنے والے جو سدھرنے کا ارادہ ہی ان کا کوئی نہ ہو، وہ عذاب کے بعد بھی نہیں سدھرتے۔ اور پھر جب آخرت میں اللہ کے عذاب کا اور جہنم کا دروازہ ان کے اوپر کھولا جائے گا تو پھر وہ اس میں نا امید ہو جائیں گے۔ بس اب تو کوئی ذرہ برابر کی امید ان کے پاس نہ رہی کہ عذاب اب دور ہوگا، اور قیامت کے دن میں اور جہنم میں جانے پر یہ کافر بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے، ان کی ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ پھر ان کافروں کے لیے قیامت کے دن میں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔